دیکھیں دو چیزیں، خزانہ ایک الگ چیز ہے اور وفاق کا تعاون ایک الگ چیز ہے۔ خزانے کی صورتحال میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 2013 سے 2024 میں کوئی ایسا سال نہیں ہے جو 2024 پہ جہاں ہم نے خزانہ کلوز کیا اس سے جسے کہتے ہیں کہ اچھی ہے۔ تو الحمدللہ 11 سال کے پچھلے ریکارڈ، بلکہ میں 11 سال اگر کہہ لوں کہ آپ 76 سال کے ریکارڈ کے حساب سے سمجھ لیں کہ کے پی کے خزانہ جو ہے 76 سال کی بہترین پوزیشن پہ اس وقت ہے۔ ایک جو وفاق جو ہے اور صوبہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کے بندھن میں چاہے آپ دوست ہوں چاہے دشمن ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دوست ہیں تو آپ کو جو ہے وفاقی حکومت زیادہ دے دے گی اور اگر آپ دشمن ہیں تو آپ کا کم کر دے گی۔ وہ کانسٹیٹیوشن نے ایسا بندھن باندھ دیا ہے کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ نہ کسی کو زیادہ دے سکتے ہیں، اس کے جو کانسٹیٹیوشن نے مقدار بنائی ہوئی ہے، جو NFC ایوارڈ جسے کہتے ہیں، نہ اس سے کم دے سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے تو جو ہے کوئی شکایت نہیں ہے۔ دوسری شکایت کیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو وفاق کا اپنا ذاتی فنڈ ہوتا ہے، وہ جو ہے وفاق، کیونکہ وفاق تو اسلام آباد تک ہے، اسلام آباد کے بعد 4 صوبے ہیں، تو اس میں ترجیحات آ جاتی ہیں کہ اگر وفاق میں پنجاب کی حکومت بنی ہے تو وہ پنجاب کو زیادہ کوئی موٹر وے دے دے گا، ایک دو کوئی اور ایک دو چیزیں دے دے گا، اگر سندھ سے بنی ہے تو سندھ کو دے دے گا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو عمران خان کی حکومت میں کے پی سے بلکہ شکایت تھی کہ ہماری مطلب فیڈرل حکومت ہے، لیکن اس وقت عمران خان کی پنجاب میں بھی حکومت تھی، بلوچستان میں بھی حکومت تھی، کشمیر میں بھی تھی، بلتستان میں بھی تھی، تو عمران خان نے کبھی بھی وہ چیز نہیں کی۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب سے پی ڈی ایم آئی تو پی ڈی ایم میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ کے پی کو جو ہے اس طریقے سے نہیں ٹریٹ کیا گیا، یا جو وفاق کے اپنے پروجیکٹ سے کے پی کو کوئی اضافی پروجیکٹ نہیں دیے گئے، اور کوشش کی گئی کہ وہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ الیکشن بھی آنے تھے، تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے ادھر خرچ کیا، پنجاب سائڈ پہ اور سندھ سائڈ پہ۔ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے، کیونکہ ابھی 4 مہینے ہوئے، لیکن جو پہلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی الیکشن سے پہلے والی، تو اس میں ان کا پنجاب فوکس زیادہ تھا، انہوں نے ڈسکریشنری فنڈ بھی پنجاب کے ایم این ایز کو دیے، ہمارے ایم این ایز نے ریزائن کر دیا تھا تو انہوں نے اس طرف پیسے ہی نہیں دیے۔ اس وقت میں یہ کہوں گا کہ زیادہ، اور پھر سندھ حکومت بھی بہت کچھ لے کے چلی گئی، ان سے فنڈز لیتی رہی کہ حکومت توڑ دیں گے، یہ اب ابھی بھی ان کا یہ وتیرہ ہے۔ ابھی جو ہے اٹس ٹو ارلی، ابھی پہلا بجٹ آیا ہے اور وفاق خود ایک اس وقت جسے کہتے ہیں بہت بڑی کرائسس میں چل رہی ہے، تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے۔ لیکن پھر بھی ایک زیادتی ہو گئی ہے، اور وہ زیادتی کیا ہو گئی ہے؟ وفاق کے انتظام میں یا ذمہ داری میں 3 اسپیشل ایریاز آتے ہیں۔ ایک آتا ہے جی بی، ایک آتا ہے کشمیر، ایک آتا ہے مرج ایریا۔ جی بی اور کشمیر کا یہ جو بجٹ آیا، انہوں نے ایک کا جو ہے 50، کشمیر کا 50% سے زیادہ اور جی بی کا 38% سے زیادہ بجٹ بڑھا ہے۔ لیکن جو مرج ایریا کا بجٹ ہے وہ انہوں نے 0% سے بڑھایا، 66 ارب روپے میں رکھا، حالانکہ تنخواہیں اور ہمارے جو ضروری اخراجات ہیں وہی 106 ارب روپے ہیں۔ تو 40 ارب روپے ہم نے وفاق کو بتایا بھی، انہوں نے ہمیں نہیں دیے۔ یہ ایک، اگر آپ نے جو پوچھی وفاق سے تعاون والی بات، یہاں پہ ہم سے تعاون نہیں ہوا۔ اس دفعہ کے پی نے پہلے بجٹ دیا، اب اگلے سال سے آپ دیکھیں گے کہ تمام صوبے جو ہے وفاق سے پہلے بجٹ دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب وفاق اپنا بجٹ دیتا ہے تو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، منی بجٹ۔ تو آپ وفاق کے جو پہلے بجٹ کو دیکھ کے صوبے اپنے بجٹ بنا لیتے ہیں، پھر وفاق جب منی بجٹ دیتا ہے تو اس منی بجٹ میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو آمدنی کا تخمینہ ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ پچھلے 10 سال کی آپ تاریخ اٹھا لیں کہ وفاق نے جتنی دفعہ بھی اپنے آمدنی کے تخمینے دیے اس سے کم اس نے جو ہے آمدنی کم، اب جتنی آمدنی کم ہوگی اتنے صوبے کو کم جائے گا۔ لیکن اگر صوبہ اس کی پہلی آمدنی پہ بجٹ بنا لے گا اور اس کے حساب سے تنخواہوں کا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے آپ نے کم کی تھی انہوں نے زیادہ کی، تو پھر اس کے حساب سے تنخواہ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی بڑھا دی ایک دفعہ تو بس وہ نکالے ہوئے الفاظ واپس نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر وفاق کے ٹیکسز کی شرح کم ہو گئی تو صوبہ پھر، جو آپ لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ صوبے میں فائنینشیل کرائسس ہے، صوبے کے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں نہیں وقت پہ جاری، تو پھر یہ کرائسس آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی چادر دیکھ کر ہم نے 10% بڑھایا تھا، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا تھا۔ ہم نے جو بجٹ بنایا تھا وہ بنایا تھا 11,200 یا 100 روپے ارب کی وفاق کی آمدنی، اس پہ ہم نے 10% کا اعلان کیا تھا۔
اب وفاق نے 12,900 اپنی آمدنی کا اعلان کیا. اب ہمیں جو ہے اس پہ کوشچن تھا کہ ہم بڑھا سکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس دو آپشن تھے کہ ہم پہلے 6 مہینے دیکھیں کہ وفاق نے جو اپنا آمدنی کا ہدف دیا ہے اس کے حساب سے ان کی کارکردگی ہے کہ نہیں ہے. اگر کارکردگی ہے تو ہم جو ہے بیک ڈیٹ سے جو ہے فرق کو لوگوں کو دے دیں گے. اور یہاں پہ لوگوں نے تنظیموں میں ہم سے کچھ تنظیموں نے ایگری بھی کر لیا تھا اس چیز پہ. لیکن بعد میں جب ہم نے دیکھا اور ہم نے بہت اور تخمینے آگے پیچھے اور آئی ایم ایف نے جس طریقے سے وفاق کے ساتھ جو ٹیکسز لگائے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ کر دینا چاہیے تھا. اور کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اس کو پلیز کر دیں تو اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے کیا. لیکن یہ بھی بات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ وفاق کو ہم نے ایک بات بتائی کہ آپ کی تنخواہیں اور جو ہے وہ صوبے کی تنخواہوں سے اب کم ہو گئی ہیں, لیکن جو آپ اعلان کرتے ہیں وہ صوبوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو آپ جو ہے جب تنخواہوں کا اعلان کریں تو پہلے صوبوں کے ساتھ بیٹھیں, مشاورت کریں, ان کی چادر دیکھیں, اپنی چادر دیکھیں, اس کے حساب سے اعلان کریں تاکہ کوئی معاشی طور پہ فسکلی طور پہ پھنسے نا. جو بھی چیز ہوتی ہے چاہے ہم ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, ساروں کا بجٹ بنتا ہی وفاق کے ٹرانسفر پہ. اگر میں آپ کو ایک بڑی بات نہیں کرتا کہ وفاق ہر مہینے کی 15 اور 30 تاریخ کو ہر صوبے کو پیسے منتقل کرتی ہے. اگر کوئی ایک مہینے میں ایک پیمنٹ اگر وفاق روک لے تو سندھ, پنجاب بھی جو ہے اپنی تنخواہیں نہیں دے سکتا. کے پی کی تو بات آپ چھوڑ دیں, نمبر 1. اب بات یہ کہ اگر وفاق اپنی آمدنی کے ہدف کو پورا نہیں کرے گی تو آٹومیٹکلی صوبے کے پاس آمدنی نہیں ہوگی اتنی زیادہ, تو اس کا جو سرپلس کا ہدف ہے اس کو حاصل نہیں کر سکے گی. تو یہ تو ایک ایزیوم چیز ہے جو آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے, وفاق کو بھی پتہ ہے, صوبوں کو بھی پتہ ہے کہ سارا کا سارا کھیل شروع ہوگا وفاق کی آمدنی سے. اس میں 19-20 ہو گئی, کوئی آسمانی سلطانی ہو گئی تو وہ صوبے کے اندر خود بخود آئے گی, صوبہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. ہاں اگر صوبے کی اپنی 50% آمدنی ہوتی, 50 وفاق کی ہوتی تو بات بھی سمجھ آتی ہے. کے پی کی 7 سے 8% اپنی آمدنی ہے, 92% اس کو وفاق سے ملتا ہے. سندھ اور پنجاب بھی مختلف نہیں ہے, وہ بھی 85 سے 90% ان کی آمدنی وفاق سے آتی ہے. تو جس کی 90% آمدنی ایک جگہ سے آ رہی ہو, اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے جو ہے والد صاحب آپ کو جیب خرچ دیتے ہوں مہینے کا 1,000 روپے اور 100 روپے آپ خود کماتے ہوں, تو آپ کی مہینے کی 1,100 آمدنی ہے. اگر وہ 100 روپے جو ہے میں کماتا ہوں وہ 19-20 ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر والد صاحب نے 1,000 روپے نہیں دیے تو پھر کام خراب ہو جائے گا, میرا سرپلس کا بجٹ ہی اڑ جائے گا. صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے علاج کی سہولت مہیا کرنا. اگر وہ نہیں دے رہی تو پھر جو ہے نا کچھ نہیں, فائدہ نہیں ہے. اب اس میں 2 حصے ہمارے صوبے میں جو ہے, جو ہم 2 طریقوں سے جو ہے لوگوں کو علاج مہیا کریں. ایک ہم سرکاری بجٹ جو ہمارا ہے, جو ہمارے ڈاکٹرز اسپتال, اور ایک صحت کارڈ لوگ آپشن دے دیا تاکہ ایک کمپٹیشن بھی ہو سکے, لوگوں کو بر وقت علاج بھی مل سکے, اپنی مطمئن جگہ سے کر سکے. لیکن اب صحت کارڈ میں چند ایک مطلب تجاویز بھی ہیں, سوچا جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے آج ہی ہم پینشن پہ بات کر رہے تھے, پینشن میں ایک میڈیکل الاؤنس بھی ملتا ہے. اگر 1,00,000 روپے کسی کی تنخواہ تھی جو پینشن اس کے حساب سے لے رہا ہے تو اس کو 11,000 روپے اس کی پینشن میں ہر مہینے میڈیکل الاؤنس ملتا ہے. اگر اس کو وہاں میڈیکل الاؤنس مل رہا ہے تو پھر وہ صحت کارڈ اپنا نہ لے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے ہمیں 10 ارب روپے اضافی پڑ رہا ہے. اسی طرح سرکاری ملازمین ہیں, ان کی بھی تنخواہ میں اس طرح کی چیزیں, ان کو صحت کارڈ بھی ساتھ مل رہا ہے. پھر اسی طرح متوسط طبقہ, مطلب میں تو کے پی کا ڈومیسائل نہیں ہے لیکن شاید آپ ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت مطلب متوسط ہوں, آپ کی اچھی آمدنی ہو, تو آپ سے زیادہ ایک غریب کا پہلے حق بنتا ہے. تو اس میں بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا متوسط طبقے کو اس میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں. اگر کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ کنٹریبیوشن ایڈ ہونی چاہیے. اس سے جو ہے آپ کا خود بخود سوال آ جائے گا کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں ریفارم کر لیں گے تو یہ سسٹینیبل ہو جائے گا, بلکہ اس میں کچھ کرونک ڈیزیز بھی ایڈ ہو سکتے ہیں, جو خطرناک بیماریاں جسے کہتے ہیں. ابھی تو آپ نے ایک سوال پوچھا, میں نے اس کا ایک جواب دیا, تو یہ تو مطلب یہ ڈسکشن ہے, ایوالو ہونا چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے, اور پھر اس پہ بات ہونے کے بعد اگر بات ہوتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ ایک سسٹینیبل کیسے ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں ڈپلیکیشن ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سبسڈی ختم ہونی چاہیے, اور ایک اچھی سہولت ہے. وہ 27 کلومیٹر کا اگر آپ دیکھیں ٹریک ہے تو 55 روپے اس پہ وہ ہے, 2 روپے فی کلومیٹر بنتا ہے, ٹھیک ہے نا.
اگر آپ جو ہے وہی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں اپنے جائیں، ابھی آپ کی اچھی سے اچھی گاڑی بھی ہے، اگر مطلب ہائیبریڈ گاڑی جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی 12 روپے کلو میٹر چلتی ہے. بائک بھی اگر حساب میں نے اکثر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں تو وہ بھی 4-5 روپے کلو میٹر لگتا ہے. تو اس کو سسٹینیبل ایک ہی طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ آپ کی پرائیویٹ سواری سے پھر بھی کتنا سستا ہوتا ہے. ابھی آج کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی ہم نے 5 روپے 10-10 روپے بڑھائے کرائے. جب نہیں بڑھائے تو اس سے پہلے اوسط ہمیں 28 روپے فی ٹکٹ پڑتی تھی، مطلب لوگ دیتے تھے، اور 80 روپے ہمارا خرچہ تھا. تو اب اس کو جو ہے اس گیپ کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے. اور آج بھی جو ہے یہ بہت بڑی سہولت ہے. میں یہی اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ 2 سال کس طرح چل لیں گے تو 2 سال چل جائے گی بی آر ٹی، اور اگر تھوڑا آپ حصہ ڈالیں گے، تھوڑا حکومت ڈالے گی، تو یہ زندگی بھر چلتی رہے گی. یاد رکھیے کہ ابھی یہ نئی بسیں ہیں، 10 سال بعد 8 سال بعد پرانی ہو جائیں گی، پھر آپ کو اس وقت نئی بسیں بھی لینی پڑیں گی، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے تو سب کو بات سمجھ آ جائے گی. یار یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی کہ مطلب ڈی آئی خان جو ہے نہیں، یہ مطلب یہ آج پہلی دفعہ گراؤنڈ پہ یہ سنیے بات یہ ہے کہ جی وابڈا کا سمپل اصول ہے. میں جیسے کراچی میں جا رہتا ہوں، آج چھوڑیں پچھلے 10 سال سے لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں. صرف اس وقت لائٹ جاتی ہے جب کوئی مینٹیننس کا مسئلہ ہو. لیکن اس کی ایک وجہ ہے، وہاں 100% بلنگ ہے. تو وابڈا کے الیکٹرک کے رولز ہیں، جہاں پہ جیسی بلنگ ہے اس حساب سے اس پرسنٹیج سے لوڈ شیڈنگ ہے. تو آپ کے پشاور میں بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پہ بہت کم بجلی جاتی ہے، کچھ علاقوں میں زیادہ جاتی ہے. اب آپ یہ کہہ لیں کہ جی کوئی ڈیل ہوگی اس علاقے میں کم ہو رہی ہے، وہ ان کے فارمولاز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ فارمولا میں سمجھتا ہوں اپلیکیبل ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ڈی آئی خان والوں نے اپنی بلنگ امپروو کر دی ہو. سر تو کیا وابڈا والے کہہ رہے صحیح کر رہے ہیں جو شیڈنگ ہو رہی یہ ہے، تو پالیسی ہے جو جہاں بل نہ دے رہے ہیں وہاں پہ زیادہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ وابڈا والے غلط کر رہے ہیں. وابڈا والوں کو چوری روکنی چاہیے، اور ان کا کام ہے. کیوں نہیں روک رہے؟ اب اسی ایک ہی محلے میں 4 لوگ چوری نہیں کر رہے، 2 لوگ چوری کر رہے ہیں، اس 2 لوگ کی چوری کے لیے 4 لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. محلے والے بھی آپس میں ایک دوسرے پہ نظر رکھیں. یار تمہاری وجہ سے ہم بھی تکلیف میں آ رہے ہیں، ہم بل دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. ہم نے وہاں پہ چھوڑا ہوتا ہے، ہم سارے مل کے جو ہے نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ایماندار ہے اور جو ایماندار نہیں ہے. اور ساروں کا جو ہے رخ جو ہے کرٹیسزم کا وابڈا یا حکومت کی طرف ہو. پہلے تو ہم آپس میں بھی ایک وہ کریں نا، یہ سنت بھی ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو غلط کو غلط بولیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ بل نہیں دے پاتا تو اس وجہ سے اس کو وہ بجلی جو ہے بل نہیں ادا کر رہا، چوری کر رہا ہے، تو وہ اس کا دوسرا حل ہے. اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اس کو تار لگا کے دے دو تم بل نہ بھرو. لا اینڈ آرڈر، میں اس ڈیٹا پہ بہت جلدی کام بھی کروں گا کہ پورے پاکستان میں پچھلے سال کتنی گاڑیاں چوری ہوئی ہیں، کس صوبے میں کتنی ہوئی ہیں. اس سے پتہ لگے گا کہ کے پی میں زیادہ ہوئی ہیں یا پنجاب میں یا سندھ میں. اسی طریقے سے چوری، ڈکیتی، پھر اس کے بعد قتل، ٹھیک ہے نا. تخریب کاری میں قتل ہی ہوتا ہے نا. اگر کے پی میں 100 جانیں ضائع ہوئی ہیں خدا نہ خاصا، اور اگر پنجاب میں 1500 ہوئی ہیں، تو پھر بدنام کس کو ہونا چاہیے؟ اگر وہاں کسی کو سنیچنگ میں گولی مار دی ہے کراچی میں، وہ بھی تخریب کاری ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ پھر ڈکیتی، یہ سارے ڈیٹا پہ انڈیکس بننا چاہیے. اس انڈیکس پہ نکالنا چاہیے کہ کون سا صوبہ ریلیٹیولی سیف ہے. میں آپ کو ایک گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آئی فیل مچ مور سیف ان کے پی دین کراچی. میں خود کراچی سے ہوں، ٹھیک ہے. دوسری بات کہ اگر آپ کا صوبہ سیف نہ ہوتا تو اس سال 85 لاکھ، ابھی سیزن چل رہا ہے، 85 لاکھ پورے پاکستان سے لوگوں نے آ کے سیاحت کی. پچھلے سال 45 لاکھ تھی، اور یہ 85 لاکھ لوگ اپنے گھر بھی واپس گئے ہوں گے. کتنے لوگوں نے رپورٹ کیا کہ ان کے ساتھ تخریب کاری ہوئی ہے، کتنے لوگوں نے رپورٹ کیا کہ ان کے ساتھ چھینم چھانی ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے. یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. باقی اس ملک میں ٹیررزم، دہشت گردی کے خطرے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہمارے کے پی میں پچھلے 4 مہینے میں 2-3 واقعات زیادہ ہوئے ہیں، 4 واقعات زیادہ ہوئے ہیں، لیکن باقی صوبوں میں بھی ہوئے ہیں. رپورٹ کس طرح ہو رہے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں کا کام بھی ہے یہاں پہ، یہ انالیسس، موازنہ کرنا. تو میں آج کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ڈیٹا نکال کے دیکھا جائے. لیکن جو ایک ایویڈنس ہے وہ یہ کہ 85 لاکھ لوگ صوبے میں
اس سال گھومنے پھرنے اب تک آئے ہیں جو شاید انشاءاللہ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ تک چلے جائے، اور یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا نمبر ہے. اگر وہ سیف نہیں فیل کرتے تو وہ کیسے آتے ہیں یہاں پہ؟